why I did not go into Pakistan Navy. I was selected in Pakistan Navy. I could be there. I could be serving or working as a soldier over there. But کیا ہوا, کیوں نہیں میں سلیکٹ کیا میں نے وہ فیلڈ. لیٹس جسٹ ڈگ انٹو اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ لوگوں سے اپنی لائف کی بڑے ہی مزیدار اور بڑی ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں, جس کو میں آج بھی یاد کر کے چیریش کرتی ہوں. وائی آئی ڈڈ ناٹ go into Pakistan Navy. I was selected in Pakistan Navy. I could be there. I could be serving or working as a soldier over there. But کیا ہوا, کیوں نہیں میں سلیکٹ کیا میں نے وہ فیلڈ. لیٹس جسٹ ڈگ انٹو اٹ. ہوا کچھ ایسے کہ میرے میٹرک کے ایگزامس کمپلیٹ ہوئے تھے اور میرا ریسنٹلی رزلٹ آیا تھا. آئی گاٹ ویری گڈ گریڈس. لائک اس ٹائم پہ آئی اسکورڈ مور دین 900. تو میرا بہت اچھا وہ گریڈ تھا, بہت اچھا اسکور تھا. ون ڈے آئی واز سٹنگ اور مجھے میری مدر کی فون پہ, سیل فون پہ, جس سے گورنمنٹ کی طرف سے میسیجز آتے ہیں, تو وہ ایک میسیج آیا تھا کہ دیر واز دس پوسٹ ریگارڈنگ آئی ڈونٹ نو فلائٹ لیفٹیننٹ. ان کی کچھ پوسٹ ہوتی ہیں, تو اینی ون کین اپلائی ہو از ابو میٹریکولیشن. جنہوں نے میٹرک ایگزامس کلیئر کر لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. آئی شو اٹ ٹو مائی ماما. اور اس ٹائم پہ میں فری تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ وائی ناٹ ٹو گو دیئر, بیکاز ہمارے گھر کے پاس ہی تھا, زیادہ دور نہیں تھا. تو میں ان کو لے کے چلی گئی. سو وی اپلائیڈ آن اوور دیر. ہم سارے ڈاکومنٹس لے کر گئے, سارا کچھ سبمٹ کرا دیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری ٹیسٹ ڈیٹ آ گئی. اس ٹیسٹ ڈیٹ پہ there were more than 10,000 اسٹوڈنٹس for that post. تو آئی وینٹ ود مائی نانا ابو, اور میں وہاں پر چلی گئی. اور میں نے وہاں پر جا کر, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کمپیوٹر ایگزامز ہوتے ہیں, تو وہاں پر تھا, وہاں پر فزکس تھا, بایو تھا, کیمسٹری تھا, انگلش تھا آئی گیس, اور ایک انٹیلیجنس جنرل نالج کے کویشچنس تھے. دیٹ واز دا لاسٹ سیکشن. تو کمپیوٹر پہ اب یہ ہو یہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس ور سٹنگ اور سب سالو کر رہے تھے. اگر آپ بایو کا سیکشن کلیئر کرتے ہیں 50 MCQs ہوتے ہیں, اگر آپ وہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ کیمسٹری پہ موو کرتے ہیں, وہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ فزکس پہ موو کرتے ہیں, پھر انگلش, اینڈ دین لاسٹ جنرل نالج. اب ہو یہ رہا تھا کہ ان کی کوئی اسپیسیفک لمٹ تھی کہ آپ 4 to 5 MCQ آپ کی مسٹیکن ہو سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے ایک بھی وہ فیل کر دیا نا, فرسٹ آپ کلیئر نہیں کر سکے, یو ول بی آؤٹ. اگر آپ فرسٹ سے سیکنڈ پہ چلے جاتے ہیں, سیکنڈ آپ سے کلیئر نہیں ہوتا, تو وہ آپ کو کمپیوٹر سوری بول دیتا تھا. وہ وہاں سے بچے اٹھ کے جا رہے تھے. آئی اسٹل ریممبر کہ اتنی بڑی کیو تھی کہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہے یہاں پہ نا. خیر, آئی وینٹ انٹو دا ایگزام ہال, اور وہاں پر جا کر بیٹھ کے میں نے سالو کرنا اسٹارٹ کیا, بیکاز ریسنٹلی ایگزام ہوا تھا. تو میرا بڑا اچھا وہ سب کچھ میموری بڑی اچھی تھی اور سارا کچھ مجھے ریکال بھی تھا. تو میں نے فرسٹ سیکشن کمپلیٹ کر لیا, پھر میں سیکنڈ پہ موو کی, میں نے سیکنڈ بھی کمپلیٹ کر دیا, میں نے تھرڈ بھی کمپلیٹ کر دیا, میں نے فورتھ بھی کمپلیٹ کر دیا. انٹو دا جرنل نالج ٹائپ آف کوشچنس. اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ زیادہ پازیٹیو آنسرز مانگ رہے تھے, اور وہ اس میں مجھے بس کچھ مطلب کہہ لینا صحیح سے کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس میں میرا لاسٹ سیکشن میں جا کے نا انہوں نے مجھے سوری کر دیا. اینڈ آئی واز لائک مطلب اٹس اوکے یار, نہیں ہو سکا میرے سے کلیئر. میں باہر آ گئی. آئی ٹولڈ مائی گرینڈ فادر کے تھوڑا لاسٹ سیکشن رہ گیا, تو انہوں نے کہا چلو بیٹا کوئی بات نہیں. سو آئی وینٹ بیک ہوم. آفٹر آئی تھنک 1 or 2 days آئی گاٹ اے کال فرام نیوی. تو ان کے ہیڈ آفس سے مجھے کال آئی, انہوں نے کہا کہ وی ور کالنگ یو بیک, اور آپ دوبارہ سے وہ لاسٹ سیکشن اٹیمپٹ کریں. دے ور ویری نائس سم آفیسر اوور دیر. انہوں نے مجھے بڑا اچھا ہیلپ کیا, انہوں نے مجھے گائڈ کیا کہ آپ نے پازیٹیو آنسر کرنا ہے. سوشل سم تھنگ کوشچنس تھے, عجیب سا سیکشن تھا. خیر تو وہ میرا کلیئر ہو گیا. اب وہ میرا کلیئر ہوا, اس میں ہم ٹوٹل آئی گیس آئی ریممبر مے بی 4 to 5 بچیاں تھیں, گرلس تھیں. وی گاٹ سلیکٹڈ اوور دیر. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ ہم لوگوں کو اپنا میڈیکل پرفارم کرنا تھا. لائک جا کر ان کا اپنا ہائٹ, ویٹ اور فٹ آرچز اور وہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے نا, جو بھی وہ دیکھتے ہیں. فزیکل ایگزام ہمارا تھا, وہ سارا ہم لوگوں نے, اس میں بھی میں نے کلیئر کر لیا. تھرڈ تھا ہمارا انٹرویو سیکشن, جس میں جو سینئرس تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سارا انٹرویو لے رہے تھے. تو وہ بھی میرا کلیئر ہو گیا. اس میں آئی ریممبر انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھا تھا کہ واٹ ایف آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کا ہسبینڈ آپ کو الاؤ نہیں کرتا جاب کرنے کے لیے, تو آپ کیا کریں گی. او مائی گاڈ, میں اتنی چھوٹی تھی اس ٹائم پہ, میرا لیول وہ شادی تک تھا ہی نہیں. فلاں مجھے اتنی شرم آئی. لائک نو میرے تو بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور سارا کچھ آئی ٹولڈ دیم اباؤٹ مائی فیملی ہسٹری اینڈ ایوری تھنگ. سو آئی گاٹ, اور مجھے یاد ہے کہ سر نے مجھے بتا دیا تھا کہ یو گاٹ سلیکٹڈ. تو میں اس میں بھی سلیکٹ ہو گئی تھی. اب جو فورتھ اور فائنل اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں آؤٹ آف سٹی جا کر وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ دینا تھا.
if the blood test was fine تو پھر ہمارا وہیں پر مطلب وہیں پہ اسٹے تھا 3 years کی ہماری. تو 3 years کی ہماری وہاں پہ ٹریننگ ہونی تھی, 1.5 year فزیکل ٹریننگ تھی, 1.5 year کی پڑھائی تھی, اور اس کے بعد ہمیں پوسٹنگ ہو جانی تھی پاکستان میں ڈفرینٹ جو بھی ان کے نیویز کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. جہاں پہ میرا آ گیا کوشچن مارک, بیکاز آئی واز الحمد للہ آئی واز کلیئرنگ ایوری سنگل اسٹیپ. تو جہاں پر میں ڈاؤٹ میں آ گئی نا وہ یہ تھا کہ مجھے اس پوسٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ویدر اٹس اے ڈاکٹریٹ لیول پوسٹ, ویدر اٹس این اسسٹنٹ لیول پوسٹ, یہ کیا ہے. تو پھر وہاں پر یہ ہوا تھا کہ میں نے وہاں پہ اسی پوسٹ کے بڑے ہی کوئی سینئر سر مجھے مل گئے تھے, وہ ہمارا کلر بلائنڈ ٹیسٹ لے رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ہے نہیں آسک می اباؤٹ مائی مارکس. تو انہوں نے کہا آپ کے تو اتنے اچھے مارکس ہیں تو آپ میڈیکل میں کیوں نہیں جاتے, آپ میڈیکل میں اپلائی کریں نا, جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کریں. تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کے اتنے اچھے گریڈس ہیں تو آپ تو میڈیکل میں جا سکتی ہیں, تو پھر آپ یہاں پر کیوں آ رہی ہیں. یہاں پر تو بس وہ ہے کہ ایک نارمل لیول کی جاب ہوگی, نارمل لیول کی پوسٹ ہے, بہت ہائی لیول پہ بھی آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے بہت زیادہ. آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر سکتے ہیں, لائک آگے فردر آپ BA کر لیں, MA کر لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے فردر اپنا کمپلیٹ کر لیں. لیکن آپ یہ ہے کہ ایز اے ڈاکٹر اسسٹنٹ جو نہیں ہوتے, یہ وہ چیز تھی. تو میرا شروع سے نا وہ چیز میرے اندر ایک بات ہے کہ آئی کین ناٹ اوبے somebody, مطلب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جو آرمی اور نیوی اور یہ ساری فیلڈس ہے یہاں پر تو آپ کو آپ کی مرضی تو چل ہی نہیں سکتی ہے نا, تو یو ہیو ٹو اوبے یور سینئرز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہاں پہ پھر مجھے یاد ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ کراچی جانا تھا. مجھے 2 دفعہ کال آئی تھی کہ وٹ واز یور ڈیسیژن, آر یو کمنگ اور ناٹ, کیونکہ ہمیں فائنل وہ کرنا ہے, بتائیں آپ ہم آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. سر آئی سیڈ نو ٹو دی سیکنڈ ٹائم. میں نے کہا ایم ریئلی سوری, میں نہیں آ سکتی ہوں, یا میں نے اس چیز کو آپٹ نہیں کیا. پر آج بھی جب میں سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ یا اللہ اگر میں وہ چیز سلیکٹ کر لیتی تو میری لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی, بہت زیادہ, مطلب میری زندگی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی, اس لائف سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت بہترین چیز سلیکٹ کی تھی, بہت ہی پیاری. میں اپنی لائف میں کبھی کسی چیز کو ریگریٹ نہیں کیا. الحمد للہ میری زندگی میں جو بھی چیز ہوئی اللہ کی مرضی سے ہوئی, اور بہت پیارا سفر گزرا. اور یقین کریں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ اللہ سے جڑتے چلے جاتے ہیں نا, جیسے جیسے آپ کو وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو باقی ہر چیز سائڈ پہ چلی جاتی ہے, آپ کی ہر چیز آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا اور اپنے اللہ کا بانڈ اسٹرانگ رکھیں, بہت زیادہ اسٹرانگ رکھیں, بہت زیادہ اللہ سے محبت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کو کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرماتے, کہ ہدایت کی نعمت جسے مل جاتی ہے نا, اس کی زندگی, اس کی دنیا, اس کی آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.